बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पौने 4 साल इक़्तिदार में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई वो उस्मान बुज़दार उर्फ वसीम अकरम प्लस थे। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को हर जगह डिफेंड किया, हर एक के आगे डिफेंड किया, और हम एक अरसा ये सुनते रहे कि उस्मान बुज़दार काम सीख रहे हैं। लेकिन अब हैरान कुन इंकशाफात हो रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ने अपने पहले साल की निस्बत 14 गुना काम सीखा, कारकर्दगी भी दिखाई, लेकिन यही कारकर्दगी मुल्क और कौम की और आवाम की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने असासे बनाने के लिए दिखाई गई। उस्मान बुज़दार पर इक़्तिदार के पहले साल 1 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जबकि अगले 2 सालों में उन्होंने मुबैना तौर पर 14 अरब रुपए की करप्शन की। करप्शन करने के नए साइंटिफिक और पुराने रवायती तरीकों पर इन्हिसार किया गया। कहाँ, कैसे और किस तरह और किस चीज़ में उन्होंने कैसे पैसे बनाए और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने तहलका खेज इंकशाफात सामने रखूँगा, जो ना तो आपने पहले सुने होंगे और ना ही कहीं देखे होंगे। 2018 में वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालने के बाद जनाब उस्मान बुज़दार मुनज़्ज़म माली बदउनवानी के ज़रिए इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और पब्लिक सेक्टर के फंड्स में गबन में मुलव्विस रहे। बदउनवान ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम की मदद से उस्मान बुज़दार ने करप्शन में महारत हासिल की और वक्त गुजरने के साथ साथ उसके तरीके और गबन का हुजम बदउनवानी के एक नफीस और बाज़ाब्ता नेटवर्क में तब्दील हो गया। वज़ीर आला पंजाब के तौर पे अपने पहले साल के दौरान उस्मान बुज़दार ने 11 मुबैना केसेस में, अब ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम है, केसेस में 1 अरब 16 करोड़ रुपये बनाया। वो 11 केस कौन से हैं उनकी तफसील तो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन अगले 3 साल में उस्मान बुज़दार ने बदउनवानी और करप्शन की नई बुलंदियों को छू लिया और उन्होंने मुनज़्ज़म करप्शन के लिए एक बाज़ाब्ता नेटवर्क तैयार किया जिसमें बदमाश ब्यूरोक्रेट्स और बदनाम ज़माना फ्रंटमैन शामिल थे। दूसरे और तीसरे साल के दौरान उस्मान बुज़दार की मुबैना करप्शन कम अज़ कम 15.3 बिलियन रुपए थी और हर आने वाले साल अपने ही रिकॉर्ड को मात कर दिया। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि उस्मान बुज़दार और उनके ऐलान करदा और बेनामी असासों के साबित शुदा ट्रेल क्या है, लेकिन इससे पहले आपको पहले साल में 1.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की तफसील ज़रा बता दूँ। उस्मान बुज़दार ने पहले साल में करप्शन की। उस्मान बुज़दार ने अपने साथी मुख्तार अहमद जतोई को PM तोसा मुकर्रर किया और 50 मिलियन रुपए की मंजूरी दी। MC तोसा में तरक्याती कामों के लिए ज़मीन पे कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, 5 करोड़ रुपए का चूना लग गया। लाहौर में यूनिकॉर्न प्रेस्टीज होटल के लिए एक अल्कोहल का लाइसेंस 70 लाख रुपए उनके ऊपर इल्ज़ाम था लेने का। बहरहाल उस्मान बुज़दार ने समीउल्लाह चौधरी MPA बहावलपुर के साथ चीनी पर सब्सिडी देने के लिए 50 मिलियन रुपए की काबीना की मंजूरी का इंतज़ाम किया। हब गुल खान, ये भी उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन थे। उन्होंने बगैर किसी नीलामी के टोल टैक्स वगैरह वसूल करना शुरू कर दिए, तकरीबन 125 करोड़ रुपए सालाना बनाया। DSP आमिर तैमूर, वैसे तो इनके चचा भी थे, उनको DPO बहावलपुर तैनात किया गया और उसे पुलिस एहलकारों की हर मतलूबा पोस्टिंग पे 5 लाख से 25 लाख रुपया मिलना शुरू हो गया। और फिर आप याद करें कि कैसे पूरे पंजाब में हर 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद कोई पुलिस वाला बदल जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने को लगाया होता था और उसके बाद तबादला होना होता था। कैप्टन रिटायर्ड एजाज जाफर, ये उनके कज़न, एक्स ACS पंजाब, उन्होंने 10 से 50 लाख रुपया लेकर अफसरान की मुतवातिर पोस्टिंग शुरू कर दी। उनके लिए इनकी इस मुद्दत के दौरान हर अफसर की औसतन मुद्दत तकरीबन 2 महीने थी। उमर खान बुज़दार ये भाई हैं उस्मान बुज़दार के। उन्होंने तोसा में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बंद कराने के लिए दुकानदारों से मुबैना तौर पर 30-30 लाख रुपया वसूल किया। मुस्लिम लीग नून के MPA अताउर रहमान पर 21 साल लड़की सिद्रा सलीम के साथ 11 माह तक ज़्यादती के केस से मदद फराहम करने के लिए उस्मान बुज़दार के करीबी दोस्त ताहिर चीमा ने मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपया वसूल किए और इस केस से मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई थी। उस्मान बुज़दार के भाई उमर बुज़दार ने DG खान में बराह रास्त ज़मीनों पर कब्जे की सरपरस्ती भी की। यह तो वो मामूली सी मुबैना करप्शन है जो अनाड़ी उस्मान बुज़दार ने की, लेकिन खिलाड़ी उस्मान बुज़दार ने काम सीख कर जो गोल खुलाए, अब उस पर ज़रा बात करते हैं। उस्मान बुज़दार के मरहूम वाले जनाब फ़तेह मोहम्मद बुज़दार के पास पौने 4 अरब रुपए की 8 प्रॉपर्टीज़ थी, जिनके 8 वारिस हैं, और उस्मान बुज़दार ने अपने नाम पे तकरीबन 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की। लेकिन उस्मान बुज़दार के नाम के साथ बेतहाशा गैर एलानिया असासे, कारोबार और जायदादें जुड़ी हुई हैं। तकरीबन 20 करोड़ रुपए के गैर एलानिया असासे, 27 करोड़ रुपए के कारोबार, 10 अरब रुपए की जायदादें और असासे जो मुबैना तौर पर हाल ही में हासिल किए गए।
ایک ایک کی تفصیل میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا پنجاب میں کرپشن کا نیٹ ورک پاکستان کے دوسرے صوبوں میں پہلے سے بنے ہوئے کرپشن نیٹ ورک سے کسی بھی طرح کم نہیں تھا۔ اس پہ تو ان کو فخر ہونا چاہیے اور ان کے تمام معیاروں پہ پورا اترتا تھا۔ اگرچہ پبلک سیکٹر کے فنڈز کی آمد محدود رہی، لیکن عثمان بزدار حکومت کے دوران کرپشن نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ سالانہ ترقیاتی منصوبے کی مد میں آخری سال بڑے پیمانے پہ فنڈز آنے کے بعد بزدار اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے غیر معمولی بدعنوانی کی گئی، جس کے گورننس اور صوبے کے مالیاتی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوئے۔ شروع میں بدعنوانی انفرادی سطح پر کی گئی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ منظم کرپشن میں تبدیل ہو گئی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری مسٹر طاہر خورشید، جسے عثمان بزدار کی مکمل حمایت اور منظوری حاصل تھی، انہوں نے بدعنوانی کے مشترکہ ایجنڈے کے تحت کلیدی اداروں اور محکموں کے سربراہوں کی تقرریاں کی اور اس عمل سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے اور کرپشن کے نظام کو رواں دواں رکھنے کے لیے بار بار پوسٹنگ ٹرانسفر کا طریقہ کار اپنایا گیا۔ پیسے بنانے کے دیگر طریقوں میں ٹھیکے دینے کے دوران رشوت اور کک بیکس کی وصولیاں بھی شامل رہیں۔ بزدار کی کرپشن کے بیان کردہ اعداد و شمار صرف وہی ہیں جن کا پردہ فاش کیا جا چکا ہے اور کافی حد تک ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم بالواسطہ مبینہ بدعنوانی کا حجم بہت زیادہ ہے۔ پنجاب میں تمام مالیاتی متعلقہ تقرریاں، جن میں صوبائی سیکرٹری سے لے کر ہائی ویز میں ایس سیز، ایکس سی اینز اور ایس ڈی اوز اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ اور منافع بخش حلقوں کے پٹواریوں تک کو عثمان بزدار اور ان کے ساتھیوں نے فروغ کیا۔ ایسا مایوس کن معاملہ انتہائی آمرانہ حکومتوں میں بھی نہیں ہوا۔ پنجاب میں بدعنوانی اور حکمرانی کا فقدان بھی بیوروکریسی کی صفوں اور فائلز میں مایوسی اور ناراضگی کو جنم دے رہا تھا۔ جہاں ایماندار بیوروکریٹس کو کسی نہ کسی بہانے اہم بلوں سے انکار کیا جاتا رہا، عثمان بزدار کی غلط حکمرانی اور بدعنوانی کا ایسا بے لگام جادو پنجاب میں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا۔ کرپشن کے دوسرے مرحلے میں طاہر خورشید، سابق سیکرٹری وزیر اعلیٰ، سارے کھیل کے مرکزی کردار تھے۔ جب وہ ڈی جی خان قبائلی علاقے میں خدمات سر انجام دے رہے تھے تو وہ عثمان بزدار سے واقف تھے۔ بزدار نے انہیں اپنے ابتدائی مرحلے میں کمشنر ڈی جی خان تعینات کر دیا۔ طاہر خورشید نے بزدار خاندان کے معاملات اس قدر اچھے طریقے سے چلائے کہ وزیر اعلیٰ کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا۔ بعد ازاں عثمان بزدار نے ان کو سیکرٹری سی این ڈبلیو مقرر کیا، جہاں انہوں نے پتہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اربوں کمائے۔ اس کیس پر ان کے خلاف نیب انکوائری بہرحال چل رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے جب لوکل گورنمنٹ اور ایل جی این سی ڈی کے لیے 85 ارب روپے کی منظوری دی تو عثمان بزدار نے طاہر خورشید کو ان فنڈز کی ترسیلات کے لیے سیکرٹری ایل جی این سی ڈی لگا دیا۔ جب عثمان بزدار نے ان کو سیکرٹری سی ایم سیکرٹیریٹ تعینات کیا تو طاہر خورشید نے اپنے ہم خیال بیوروکریٹس کی پوسٹنگ کا انتظام شروع کر دیا، جسے ماہانہ 1 سے 5 کروڑ روپیہ رشوت کا راستہ صاف کیا گیا، جبکہ دیگر بیوروکریسی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے خوف اور غلط الزامات کا سہارا لیا گیا۔ چیف منسٹر سیکرٹیریٹ میں طاہر خورشید کی تعیناتی نے منظم طریقے سے عوامی فنڈز کے غلط استعمال کے سائنٹیفک طریقہ کار کی ایک راہ ہموار کی۔ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو لاہور میں ہے، اس کو ٹیکنیکل اپروول کے بغیر 15 دن میں این او سی دے دیا گیا۔ 25 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کی گئی۔ نظام کو ٹھیک کرنے کے دعوے داروں نے 123 پٹواریوں کو ایک دن میں 15 لاکھ فی پٹواری حاصل کر کے تعینات کر دیا اور ایک ہی دن میں 18 کروڑ 40 لاکھ روپیہ بنا لیا۔ طاہر خورشید نے کمشنر ساہیوال پہ ہڑپا ٹیکسٹائل ملز کی 800 کنال زمین کو صنعتی سے رہائشی میں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ کمرشل ہونے سے اس کی تبدیلی سے زمین کی قیمت میں 40 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور 8 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی ڈیل کی گئی۔ عثمان بزدار کے بھائی عمر بزدار کو ملتان میں سٹی ہاؤسنگ کی توسیع کی منظوری دی گئی۔ 50 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن وہاں پہ بھی ہوئی۔ عثمان بزدار کے فرنٹ مین نے ادویات کی مقامی خریداری اور ڈی جی خان میں ٹرانسپورٹ سے ٹول ٹیکس کی وصولی میں ملوث ہو کے ماہانہ کروڑوں کمائے۔ ہاؤسنگ سکیمز کی منظوریاں دے کے سالانہ 50 کروڑ روپیہ کمائے گئے۔ جعفر برادرز یعنی جعفر بزدار بھائی نے سرکاری پوسٹنگز کروا کے 2 کروڑ روپیہ ماہانہ کی بنیاد پہ کمائے۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی نے مشینری کی خریداری کے لیے 6 ارب روپے کے معاہدوں کو حتمی تشکیل دی، جس میں 2 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی گئی۔ محکمہ صحت میں لاہور کے 5 بڑے اسپتالوں میں لوکل پرچیز کی مقدار 1.5 ارب ہے۔ اسپیشلائز ہیلتھ کے ذریعے سابق وزیر اعلیٰ کو بڑا حصہ دیا جاتا تھا۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ہیلتھ انسپیکٹرز کا ایک منظم گروپ تھا
جو اس کی وصولی کا انتظام کرتا تو صرف 1 ارب روپیہ تو سرکاری افسران کی پوسٹنگ اور تبادلوں پہ لیے گئے۔ ٹور خان بزدار کو ڈی جی خان میں سڑک کی تعمیر کا ٹھیکہ 24 کروڑ روپے میں دیا گیا۔ اورنگزیب چودھری جو طاہر خورشید کا فرنٹ مین ہے، اس نے ایم ایم عالم روڈ لاہور پر 4 کنال کا بنگلہ خرید لیا۔ زمین کی خریداری کے بعد اسی گلی کو نئی سڑک کی تعمیر کے ساتھ ماڈل روڈ کا نام دیا گیا اور ان سارے کاموں میں مبینہ طور پہ 15 ارب روپے کے گھپلے ہوئے۔ اگر عثمان بزدار کے مبینہ نان ڈکلیئرڈ اثاثوں کا اور کاروبار کی بات کی جائے تو اس میں 199 کنال ایگری لینڈ ہے تمن کھوسا میں، 32 کنال جگہ میاں چنو میں، 35 کنال جگہ ملتان میں، 31 مرلے رہائشی پلاٹ کی صورت میں، وہ بھی ملتان میں ہی ہے۔ اور اگر کاروبار کی بات کی جائے تو توسا میں ایک پیٹرول پمپ، سخی سرور روڈ ڈی جی خان میں ایک ٹیکسٹائل مل، انصاف فلور مل، کوٹ موڑ توسا شریف بحیثیت انویسٹر ایک ٹویوٹا شو روم ڈی جی خان، سید کرش لانڈ بستی بزدار، یہ سب وہ چیزیں جو وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے بعد سامنے آ رہی ہیں۔ جبکہ جو جائیداد وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بنائی گئی اس میں 4 ایکڑ ایک اسپینش ولا ملتان میں، ٹف ٹائل فیکٹری توسا میں، دوست احمد بزدار جو برادر ان لا ہیں انہوں نے سوزوکی چوک ڈی جی خان میں 4 کنال کمرشل جگہ کی ایک ڈیل فائنل کی جس کی مالیت 1 ارب کے قریب۔ عثمان بزدار کا دوست جاوید قریشی بحرین میں انویسٹمنٹ کرتا رہا، اپنی آبائی زمینوں پہ سرکاری خرچے سے انفراسٹرکچر بنا کے 2.5 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا گیا، جبکہ درجنوں پراپرٹیز ایسی ہیں جو کبھی تو بھائی کبھی فرنٹ مین اقبال عرف دالی اور دیگر لوگوں نے مختصر عرصے میں خرید لی۔ عثمان بزدار کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں، مزید لوگوں کو بھی میں آپ کے سامنے بے نقاب کرنے والا ہوں۔ ان کی کرپشن کے یہ نئے پاکستان کی پرانی کرپشن کی ہوش ربا داستانیں ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ سے کوئی ڈیٹیل مس نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔